لیگ ظاہر ہے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ میں یہ سارا کا سارا کیس آگے بڑھا تھا تو سپریم کورٹ سے ہی فیصلہ آنا چاہیے، بٹ عدالت نے یہی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رشید رضوی صاحب ماہر قانون سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان قادری صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کی ظاہر ایک رائے تھی جو ہم نے اس فیصلے سے پہلے بھی عوام کے سامنے رکھی، اب فیصلہ تفصیل سے آپ نے بھی سنا پڑھا اور ہم نے عوام کے سامنے رکھا ہے، اب آپ کی کیا رائے اس فیصلے پر؟ اس پہ سپریم کورٹ نے یہ جو کہا ہے کہ پہلے تو جینوئننیس اسٹیبلش ہوگی ان ویڈیوز کی، اس کے بعد ان ویڈیوز کو اپروو کیا جائے گا اور پھر یہ ایویڈنس میں ٹینڈر کیا جائے گا سب کچھ، اور کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے فیصلے پہ کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ہرگز یہ کہیں نہیں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس ساری چیز کا یا ان حقائق کا نوٹس نہیں لے سکتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بھی اگر یہ ایویڈنس ٹینڈر کیا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ ان تمام حقائق کا نوٹس لے سکتی ہے، خاص طور پہ جبکہ یہ تمام باتیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کے اپنے آرڈر کی وساطت سے آ چکی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو آبزرویشنز دیے ہیں اپنے آخری پیراگراف میں جج ارشد ملک کے کانڈکٹ پہ، تو وہاں کوئی ویڈیو یا کوئی ایویڈنس ٹینڈر نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں کوئی ایویڈنس اس طرح سے ٹینڈر نہیں کیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کیا ہے ود ریگارڈ ٹو بوتھ دا ویڈیوز، دونوں جو ویڈیو ہیں، جو پہلے والی ویڈیو ہے اس کے بارے میں بھی ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ نہیں مانی گئی، اور جو سیکنڈ ویڈیو ہے اس کے بارے میں بھی جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے وہ بہت تنقید اس پہ سپریم کورٹ نے کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے تمام ججز جو ہیں ہمارے ملک کے، ان کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں، اور یہ تمام چیزیں لکھ کے انہوں نے کہا کہ ہم اپیل چونکہ پینڈنگ ہے، ان ویڈیوز کا امپیکٹ جو ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گا، اور ہم اس پہ زیادہ نہیں کہتے۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو بائنڈ نہیں کیا، بلکہ سپریم کورٹ نے ان کو چند تھوڑی سی آؤٹ لائن ضرور بیان کی ہے، لیکن تمام چیزیں جو ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ثوابدید پر چھوڑی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو پابند نہیں کیا اپنے اس فیصلے پہ۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز بہت زیادہ پبلک انٹرسٹ میں جانی کہ عدالتوں کی ساکھ جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اور اسی لیے سخت سرزنش ہوئی اور آبزرویشنز آئیں جج کے خلاف، جج ارشد ملک کے خلاف، اور میرا خیال ہے کہ جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کوشش یہی کرے گا کہ عدالت کی ساکھ کو بچایا جائے، عدالتی نظام کی ساکھ کو بچایا جائے، اور جو آصف زرداری کے کیس کو کوٹ کیا گیا وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو آڈیو ملی تھی گو کہ وہ پروڈیوس تو نہیں کی گئی تھی، ایویڈنس میں ٹینڈر تو نہیں کی گئی تھی، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ جو ٹرائل تھا وہ دوبارہ ری ٹرائل آرڈر ہوا تھا اس کیس میں، اور وہ جو آرڈر تھا شروع کا ٹرائل کورٹ کا وہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا تھا۔ تو اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عدالتوں کی ساکھ کو بچاتے ہوئے ایسا فیصلہ دیں گے جس سے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، اور وہ تب ہی نظر آئے گا جب کہ اس فیصلے کو وہ سیٹ اسائیڈ کریں گے۔